لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہولی پینا شراب جیسا ہے, لیکن ہمارے مذہب میں تو حرام ہے نا دوسرے مذہبی تہواروں پر عمل کرنا. تو اب وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, ان کو نہ چھیڑو, لیکن آپ کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی ان کے مذہب نے ان کو نہیں روکا ہمارے تہواروں میں شرکت سے, ہمارے مذہب نے ہم کو روکا ہے. یہ اگر براڈ مائنڈڈ بننا شروع ہوئے نا تو اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. پھر آگے یورپ میں جاؤ گے, امریکہ میں جاؤ گے, وہ اس سے ہندوؤں سے 2 ہاتھ آگے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے یہاں لیگل ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ سب سیٹ ہے. تو آپ کب تک براڈ مائنڈڈ بنو گے؟ تو اپنا مذہب جو اسلام نے دیا ہے آپ کو, اور اسلام نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. تو جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. باقی ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں, رواداری کے قائل ہیں, ہندوؤں کو کھلائیں پلائیں, ہدیے دیں, تحفے دیں. مذہبی تہوار میں نہ کرسمس میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے, اور نہ ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت. باقی ان کے آپ اچھی طرح سے ملیں ان کو. کل غسل کرتے ہوئے گمان ہوتا رہتا ہے کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو, میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں, یہ مجھے پاگل بنا دیں گے. یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتہ ہے نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا, وہ پھر اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا. آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو, وہی ہو جاتے ہو. اب وہمی آئیں گے, مجھے یہ جگہ خوش رہ گئی, یہ جگہ خوش رہ گئی, غسل نہیں ہو رہا. جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی 5 دفعہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں سے جان چھڑاؤ یار. ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وضو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وضو کرو, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. یہی علاج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا. رمضان کا روزہ کیسے رکھیں, یہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. یہ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں, عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہیں میری قبر پر آؤ, اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے رکھیں, بس ایسے ہی رکھیں, سحری سے پہلے نیت کر لیں. پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا, کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ. عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے. ہوتی وہ برزخی ہی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, وہ ہوتی برزخی حیاتی ہے, لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے, عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ. مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب ایتھیس, اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں. یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں, پھر دوبارہ کر دیں گے. میرے رشتہ دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا. میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو. اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں, ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو. چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو, دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب. لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ. آپ اپنے ریلیٹیو کو دے دیا, ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے, تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی. تو یہ غلط چیز ہے, اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جناب والا کیا ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی؟ کر لینی چاہیے تو ثواب زیادہ ملے گا. جیسے کہ حقوق العباد, ہمیں تو بچپن سے حقوق العباد وغیرہ سکھایا جاتا ہے, تو کہ ہر سے پاگل ہو جاتے آدمی. اب ابا کو کچھ دے رہے ہیں, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی, یہ لو ابا. بیگم کو کچھ لا کے کھلا رہے ہیں, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی. بس دل میں نیت کرو, اللہ میں جس مخلوق کو بھی کھلا رہا ہوں کس کے لیے؟ تیرے لیے. تو بس یہ کافی ہے. ہر دفعہ نیت کر لو تو اور اچھی بات ہے, لیکن وہمی نہ بن جاؤ پھر. مفتی صاحب آپ مسائل کے سیشن سے پہلے 4 رکعت پڑھ لینے کا کہتے ہیں, اس کے بعد 2 رکعتیں بھی تو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. 4 رکعتیں سنت مؤکدہ, اس کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہیں یا نہیں ہے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں مؤکدہ ہیں. اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کی یار, لوگوں کو آسانی بھی تو دینی چاہیے نا اس زمانے میں. دونوں قول ہیں تو آسان قول کو لے لینا چاہیے, سمجھتے ہو؟ پڑھ لے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. میرے لیے دعائیں خیر فرما دیجیے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. اہلیہ نے سلام بھیجا, دل سے دعا ہے جی, علیکم علیہ السلام, دل سے دعا آپ دونوں کے لیے. یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے؟ جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا. یہ شرط صحیح نہیں ہے. مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے, اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, جائیدادیں دینی نہیں پڑتی. سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں تو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو, یہ غیر شرعی قانون ہے. تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے. اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ
واپس کر دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے, وہ اپنے حساب سے چلیں گے, ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ اپنے, کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے. اچھا بھائی مفتی صاحب, آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں, پھر نکاح کی تجدید بھی. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے, فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں. شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی, حدیث میں ممانعت ہے. ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے, اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا. اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھ رہا ہوں یہاں سے. سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں, اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس. شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی. بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, سید کو نہیں دے سکتے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی ہاں اسلامی بینک میں ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے, بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں بات. جی اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں وہاں بھی جائز ہے, ہاں جائز ہے. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے, غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے, اس کے لیے جائز ہے. جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے, لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب. تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے. ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے. لیکن روز بروز نا وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکشولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے, ترغیبیں دی جا رہی ہیں. ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی, یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا, یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے. تو آپ بتاؤ رہ گیا پھر یار. تو آپ کے بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں. ہمارے تو پیدا ہوتے ہی ختنے ہو جاتی ہے, اس کی 2 بکرے کٹے جاتے ہیں, ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہے. لڑکی پیدا ہوئی, 1 بکرا کٹا, اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے, شی ہے, قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی. ان کے ہاں بھی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی. اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے, آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہیں, بعد میں آپ کو خیال نہیں ہے یہ شی والا صحیح نہیں ہے, وہ ہی والا ہی ٹھیک ہے, تو چلو ہی بن جاؤ. پھر خیال ہوا کہ یار وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ. تو کنفیوژن یہ ہے, میاں بیوی میں جو میاں تھا وہ بیوی بن جائے گا, بیوی میاں بن جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, اب ہم میاں بیوی کھیلتے ہیں. تم میاں میں بیوی, جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں, تو اب تم میاں تھے میں بیوی تھی, تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا. اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو, تم بیوی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, ایک ٹیکے کی دیر ہے. ایک میں نے بھی بیان کیا نا, تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں, انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے, ایک ٹیکا لگاؤ آدمی عورت بن جاتا ہے, عورت آدمی. میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا انہوں نے, تو مجھے خیال ان سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا, وہ ٹیکا کیوں لگانا ضروری ہے. تو اب تو ایک ٹیکے کے فاصلے پر ہیں, جو بننا ہے آپ ایک ٹیکا لگائیں بن جائیں. آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا. تو اب یہ آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی, گزارا کرو. مہنگائی ہے, غربت ہے, لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے, جو شی ہے وہ کیا ہے, شی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہیں, ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ, یہ پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم وقت داماد ہے, کیا ہے یہ. آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو, اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ. ہم کیا ہیں, آزاد خیال لوگ ہیں. تو ان کے یہاں یہ ہوگا بھائی, ہم لوگ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ کے یہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے ہی ہوتے ہیں. کوئی کنفیوژن الحمدللہ اس میں ہمیں نہیں ہوتی. خواجہ سرا ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں ٹوٹل 4000 خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں, جو قدرت کی طرف سے ہیں. کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں, 4000. باقی سارے بنے ہوئے ہیں. جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتہ چلے گا پورے آدمی ہیں, یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا, ان کا ریشو 0.1% بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو.
اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا. اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہے, عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے, وہ عورت ہے. اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں, وراثت. اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں, کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو, مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو. اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا, عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو, مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو. اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری. تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لبرل ماحول میں رہو, لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی بچوں کے بارے میں. عقیقے میں بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, کیا کریں 2 کانٹے کم بغت ایک کاٹیں. ایسا نہ ہو 2 کانٹے بڑے ہو کر اس نے کہا میں تو شی ہوں, آپ کے ایک کے پیسے ضائع کرا دیے, پیسے نکال دو, ہم نے تیرے عقیقے میں 2 بکرے کاٹے تھے. تو بڑے مسائل پیدا ہونے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں یہ مسائل سے وہ نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے ہم ان مسائل سے, تو رہ لیں وہاں جا کے. میں نے ایک لڑکی کو رشتے کی میں نے ایک لڑکی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام ہے. اب وہ لڑکی بد دعائیں دے رہی ہے, کیا وہ بد دعائیں بھی لگیں گی؟ نہیں لگیں گی بد دعائیں. اور دیکھو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دے, اصل محبوب کی خاطر چھوڑ دے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو اس پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہت نوازے گا, آخرت میں بھی بہت نوازے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ کی خاطر آپ نے کیا. باقی بد دعاؤں کی پرواہ مت کرو. یہ بد دعائیں اگر وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا. اور آپ اس کو بلاک کر دو, گھننے بن کے بد دعائیں نہ لو اس سے. بعض دفعہ ہم ایسے دیکھ رہتے ہیں دیکھو کوئی نہیں بد دعا تو نہیں آئی ہوئی. تو مقصد ہوتا ہے کہ اس انجوائے کرنا نا, تھوڑا دیکھیں محبوب نے کیا بھیجا ہے, اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کتنا ٹینشن میں ہے بھائی زبردست. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسیم منسیہ, بلاک کر دیا نمبر, ختم. عزت دار آدمی بیوی رکھتا ہے بس, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس کی فائدہ پھر وہ اپنی نسلوں میں اٹھاتا ہے. عزت دار اولاد ملتی ہے, غیرت مند اولاد ملتی ہے جو اس کو محبت دیتی ہے. اور جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑا نقصان اولاد کو پتہ ہوتا ہے میرا باپ 2 نمبر ہے, وہ باپ کو باپ والی عزت نہیں دیتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے گھروں میں جو عزت اور محبت ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ مردوں میں میجورٹی پاک دامن ہے. اب خرابیاں آ رہی ہیں تو گھروں کا ماحول خراب ہوگا. نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے, نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. نہیں فلموں کے تو لائک نہیں کر سکتے نا آپ. تو تحقیق نہیں ہے, سننے میں آیا کہ سیریا یا ترکی میں ایسا واقعہ ہوا ہے. ملبے تلے پوری فیملی تھی, خاتون نما شکل میں ایک عورت آئی کہ میرے بچے اس ملبے کے نیچے ہیں. ہاں جب ان کو نکالا گیا تو ان کو بتایا کہ آپ کے انہوں نے کہا کہ آپ کے والدہ نے کہا تھا کہ ہمارے والدہ کو تو 1.5 سال ہو گئے. پتہ نہیں واللہ عالم, ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے. جی اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی آخری سوال بس, بچہ کافی دیر سے پوچھ رہا ہے, جلدی بس آخری. بس مدرسہ قابل اعتماد ہو تو زکوٰۃ صدقہ دیں, قابل اعتماد نہیں ہے تو نہیں دیں, ٹھیک ہے. باقی وہ وکالت نامہ لے لیتے ہیں. نہیں مدارس میں دونوں طرح کی رقمیں آتی ہیں, زکوٰۃ بھی آتے ہیں, نفلی صدقے بھی آتے ہیں. تو سادات پر پھر وہ دوسرا کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.